کچھ چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ اگر ان کو فالو کریں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ اپنی انگلش 75% تک امپروو کر سکتے ہیں۔ میری بے شمار پاکستانی پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، ان کو انگلش کمیونیکیشن میں بہت ٹربل ہوتی ہے۔ یعنی یونیورسٹی ایجوکیشن کے درمیان آلموسٹ ساری جو بکس ہیں وہ انگلش میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو انگلش اس طرح سے بولنا اور سمجھنا نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انگلش امپورٹنٹ کیوں ہے۔ دیکھیں، ہمیں سب پاکستانیوں کو اردو سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان ہے، وی لو اٹ، لیکن انگلش اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ آن لائن جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، یا دنیا کا جو تمام نالج اس وقت موجود ہے 99% سے زیادہ وہ انگلش میں ہے۔ یعنی انگلش میں لیٹسٹ ریسرچ ہوتی ہے، انگلش میں لیٹسٹ بکس آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں۔ اب فرض کریں آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ویڈیو زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ ہوں گی، آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کرکٹ دیکھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تمام کا تمام نالج جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ بڑا زبردست قسم کی سکلز ہیں، اس میں ٹریننگ ہے، ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے، گوگل پہ موجود ہے۔ آپ بڑی آسانی سے اگر آپ انگلش سمجھ سکیں، ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں اور زبردست قسم کی کامیابی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں، چاہے بزنس ہے، چاہے پروفیشن ہے۔ لیکن اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے، آپ کو سمجھنے میں مسئلہ آتا ہے اور بولنے میں مسئلہ آتا ہے اور لکھنے میں مسئلہ آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو 99% اپورچونٹی ہے دنیا میں، آپ کا اس سے لنک نہیں بن رہا۔ تو نالج کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے انگلش از کریٹیکل، ہماری مجبوری ہے، ہمیں آنی چاہیے۔ اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انگلش کمیونیکیشن میں اتنے اچھے کیوں نہیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ انگلش سکھاتا ہی نہیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ انگلش سکھاتا ہی نہیں۔ بے شک بکس انگلش میں ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے، وہ ہے انگلش کا ترجمہ کیسے کرنا، یعنی ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے۔ اس میں بہت زیادہ فرق ہے انگلش سکھانے میں اور ٹرانسلیشن کرنے میں۔ کوئی بھی زبان آپ نے سیکھنی ہو تو اس میں آپ ایکسپرٹ اسی وقت بنتے ہیں جب اس کی آپ پریکٹس کرتے ہیں، جب ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں آپ اس زبان کو ڈیلی استعمال کریں۔ یہ چیز ہمیں نہیں سکھائی جاتی۔ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ دس از اے کیٹ، کہ یہ ایک بلی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان میں ہے بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ میں بڑی آسان آپ کو مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کا انگلش میں ایک انٹرویو ہے، اس کے ذریعے انٹرویو میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی زبردست قسم کی جاب ملے گی، لیکن انٹرویو انگلش میں ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے جو نوجوان کا دماغ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور وہ انگلش کیسے بولے گا۔ تو سب سے پہلے جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ آپ سے انگلش میں سوال کرے گا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ جو ہے سب سے پہلے اس سوال کی ٹرانسلیشن کرے گا اردو میں یا آپ کی مادری زبان میں۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے اس سوال کا جواب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں سوچنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ نے انگلش میں جواب دینا ہے جو آپ کا انٹرویو کر رہا ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں بہت دیر لگ جاتی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ نوجوانوں میں جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انگلش میں روانی نہیں ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو کوئی بھی زبان جو ہے وہ انسان سیکھتا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، خود بچے تھے، جب آپ پیدا ہوئے 3-4 سال کے اندر آپ نے اپنی مادری زبان بولنا شروع کر دی۔ اب آپ کے والدین نے آپ کو کہیں بٹھا کے آپ کو لیکچر دینے نہیں شروع کیے، نہ مادری زبان کی کوئی بکس آپ کو سکھائیں اور ترجمہ کرنا سکھایا۔ آپ نے کیسے سیکھا؟ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ باتیں اپنے والدین کو، اپنے فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو جو آپ کے گھر آتے ہیں ان کو دیکھتے رہے، وہ زبان بولتے رہے۔ والدین جو ہیں پھر وہ کانشیسلی زبان سکھاتے بھی ہیں کہ ابا بولو، اماں بولو، یہ بولو، وہ بولو۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ سے وہ ان کی سب کانشیس کا حصہ بن جاتی ہے۔ زبان کا سیکرٹ کیا ہے؟ زبان آپ کو اس وقت اصل میں آتی ہے جب آپ اس زبان میں سوچنا شروع کر دیں۔ تو وہ کون سے سٹیپس ہیں جو آپ فالو کر کے ایک مہینے کے اندر اندر 75% تک اپنی انگلش کمیونیکیشن امپروو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے جو فری میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں وہ ہے انگلش میں سوچنے کا۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں، آپ کو 1 منٹ میں کتنی سوچیں آتی ہیں؟ جو سائنس کے ذریعے ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق ہر شخص کو 50 سے 60 خیالات ذہن میں گردش کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر، یعنی ہر سیکنڈ، آلموسٹ ہر سیکنڈ آپ کو ایک خیال آتا ہے۔ لیکن یہ خیالات آپ کو آتے ہیں آپ کی اپنی زبان میں بھی مادری زبان میں یا اردو زبان میں، تو آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔
تو اگر آپ اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ ایک ٹائم سیٹ کریں اور انگلش میں سوچنا شروع کر دیں. نہ اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ اس میں کوئی جگہ کا مسئلہ ہے. آپ کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں یا اپنے کام پہ جا رہے ہیں یا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑی آسانی سے انگلش میں سوچنا شروع کر دیں گے. یعنی اپنی زندگی کے کسی بھی ایلیمنٹ کے بارے میں آپ انگلش میں سوچنا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کو پریکٹس ملنا شروع ہو جائے گی انگلش میں سوچنے کی. اگر آپ واقعی اس بارے میں سیریس ہیں تو میں کہوں گا کہ کم از کم 1 گھنٹہ انگلش میں سوچیں. ڈفرنٹ جو آپ کی زندگی کے اسپیکٹ ہیں ان کے بارے میں انگلش میں سوچیں کہ میرا کام کیسا ہے، what is the work I do, how do I go to work. پھر اپنے ذہن میں خیالات اس طرح کے پیدا کریں جس طرح آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور ساری کمیونیکیشن جو انگلش میں ہو رہی ہے آپ کیسے انگلش میں بولیں گے، آگے سے کیا رپلائی آ رہا ہے. تو آپ اپنے دماغ میں ایک پوری ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو انگلش میں کرنے سے آہستہ آہستہ آپ کی انگلش امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. اب نیکسٹ چیز کیا ہوگی کہ آپ اٹکیں گے، آپ کو بڑی شدید قسم کی الجھن ہوگی کیونکہ آپ کا دماغ انگلش میں سوچنے کا عادی نہیں ہے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ایک چیز اور ہوگی، آپ کو ورڈز نہیں پتا ہوں گے. یعنی آپ کوئی پرٹیکولر چیز کہنا چاہتے ہیں انگلش میں یا سوچنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ورڈز نہیں پتا کہ انگلش میں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے. اگین آپ نے کیا کرنا ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسی وقت آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، کوشش کیا ہے، جو آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، جو ورڈ ڈھونڈنے ہیں ان کو آپ نے انگلش ٹو انگلش ٹرانسلیشن دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اس عادت سے باہر نکل رہے ہیں انگلش کا اردو میں ترجمہ کر کے پھر اس کو سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو آپ بڑی آسانی سے گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ ورڈ جو ہے اس کی انگلش کیا ہے، تو آپ کو جواب مل جائے گا. اب کیا ہو رہا ہے، اسی طرح آپ کرتے رہیں گے، اسی طرح آپ سوچتے رہیں گے. جو ورڈز آپ کو نہیں آتے وہ گوگل پہ سرچ کریں. آپ نے اپنی ویکیبلری بنانا شروع کر دی ہے. یعنی انگلش کے ورڈز جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہونا شروع ہو گئے. اور کیونکہ آپ یہ لگن کے ساتھ کام کریں گے اور بڑی جلدی آپ کی ویکیبلری جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہو جائے گی. تو یہ آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ ہر روز یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اگر زیادہ امپروومنٹ چاہیے تو جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو آپ انگلش میں سوچنا شروع کر دیں. کوئی کسی بھی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، جب آپ کی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، انگلش میں لگاتار سوچیں. اور جو ورڈز آپ کو مسئلہ کرتے ہیں، آپ کو ان کی انگلش نہیں پتا، وہ گوگل پہ سرچ کر کے اپنی ویکیبلری بناتے جائیں. آپ نوٹ کریں گے کہ اگر صرف 2 ہفتے بھی آپ یہ کام کریں تو آپ کی انگلش امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. پھر انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے، چاہے کسی لینگویج میں بھی بات کرتا ہو، تو سب سے پہلے خیالات آتے ہیں، پھر وہ خیالات ورڈز کی صورت میں اس کے منہ سے باہر آتے ہیں. تو اگر یہ پریکٹس آپ کریں گے تو آپ قدرتی طور پر اپنے دماغ کو سکھا رہے ہیں کہ انگلش کیسے بولنی ہے اور پھر انگلش بولنا آسان ہو جائے گی. دوسری ایک اور زبردست چیز جو آپ کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے بہت سا مٹیریل پڑھتے ہوں گے، نیوز دیکھتے ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگین سیپریٹ ٹائم رکھنا ہے کہ آپ نے انگلش ویڈیوز دیکھنی ہے اور انگلش مٹیریل پڑھنا ہے. یوٹیوب پہ بڑی ہی زبردست قسم کی جو ہے انفارمیشن موجود ہے، نالج موجود ہے. آپ فرض کریں آپ کو موٹیویشن میں انٹرسٹ ہے تو آپ ٹونی رابنس کو سرچ کریں، اور اسی طرح سے اپنے کوئی آپ کے ہیروز ہیں ان کو دیکھیں، ان کی ویڈیو سرچ کریں. ویڈیوز دیکھنے کا زبردست مزہ یہ ہے، ایک تو آپ کے سامنے وہ بول رہے ہوں گے، آج کل جو ہیں وہ سب ٹائٹلز بھی نیچے آتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر آپ انگلش سن رہے ہیں تو ڈبل آپ کو جو ہے انگلش میں امپروومنٹ ہوگی. لیکن آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کو جب چھوٹی موٹی تھوڑی بہت سمجھ نہیں آئی تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کیا کرنا، ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ رات کو، مجھے نہیں پتا زیادہ تر نوجوانوں کی یہ روٹین ہے، رات کو لیٹے اور آپ نے فیس بک آن کر لی یا آپ نے یوٹیوب آن کر لی. تو یہی ٹائم آپ اپنی انگلش امپروو کرنے میں گزار سکتے ہیں. انگلش ویڈیوز دیکھیں، یہاں بھی آپ نے وہی پروسیس فالو کرنا جو آپ نے سوچ کے ساتھ کیا کہ فرض کریں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے، اگین گوگل، وہاں جا کے آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے. اگین ٹرائی فرام انگلش ٹو انگلش، کیونکہ انگلش میں جو ورڈز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے صرف ایک ورڈ نہیں ہوتا، بے شمار ورڈز ہوتے ہیں. یہ آپ پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کی انگلش ڈبل ٹائم میں امپروو ہوگی. آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، پھر کوالٹی کا مٹیریل پڑھا ہے، وہاں آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن انگلش میں دیکھیں. پھر آپ بے شمار کلپس ہیں، فنی کلپس ہوں، موٹیویشنل کلپس ہوں، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، فری لانسنگ سے ریلیٹڈ اتنا مٹیریل پڑا ہے فری لانسنگ اور آن لائن بزنس کا، کسی سے کوئی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن زیادہ تر وہ انگلش میں ہے. اگر وہ آپ کو آ جائے تو آپ بڑے زبردست قسم کی زندگی میں پلان بنا سکتے ہیں. یعنی انگلش میں مٹیریل پڑا ہوا، آپ کی اپنی انگلش امپروو ہو جاتی ہے تو آپ ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں کہ اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے یوٹیوب پر اور فیس بک پر مشہور ہو سکتے ہیں.
So this is really important exercise. آج کے بعد انگلش میں ویڈیوز، چاہے وہ ٹریننگ ہے، چاہے موٹیویشن ہے، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کو دیکھنا شروع کریں. جو ورڈز آپ کو نہیں آتے گوگل میں جائیں، اس کو سرچ کریں اور اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں. تو اس طرح یہ سیکنڈ سٹیپ ہے جس کے ذریعے آپ انگلش امپروو کریں گے. جو تیسرا سٹیپ ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے، وہ ہے انگلش زبان کو استعمال کرنا، یعنی انگلش میں بولنا. اب یہاں پہ سب لوگوں کی جان جاتی ہے. یعنی ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں انگلش پڑھائی جا رہی ہے، سارے بکس انگلش میں ہیں، لیکن کوئی بھی دو دوست یا اسٹوڈنٹس آپس میں انگلش میں بات کبھی بھی نہیں کرتے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر وہ انگلش بولیں گے، ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو لوگ باتیں کریں گے، ان کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے. دیکھیں، زندگی میں آج آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے یا لوگوں سے ڈرتے رہنا ہے. یہ جو لوگوں کا ڈر ہے یہ زیادہ تر 90% جو ہے وہ ہمارے اپنے دماغ کی پیدا کردہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے دوست ڈھونڈیں اپنی فیملی میں، شاید آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے پیرنٹس ہوں، یا آپ کے کزنس ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ٹائم سیٹ کریں، ان کے ساتھ ملیں اور انگلش میں کمیونیکیشن کریں. انگلش کمیونیکیشن 90% جو ہے وہ عام ورڈز ہیں کہ جب دو لوگ ملتے ہیں وہ آپس میں کیسے سلام دعا کرتے ہیں، پھر کون سی باتیں کرتے ہیں، عام زندگی کے بارے میں کیسے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری پریکٹس آپ کو انگلش بولنے سے آئے گی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ چوز کریں، ان کے ساتھ بات کریں کہ ہم نے اپنی انگلش امپروو کرنی ہے، پھر ایک ٹائم سیٹ کریں، یا یہ سیٹ کر لیں کہ آج کے بعد پورے 1 مہینے تک ہم نے آپس میں صرف انگلش بولنی ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی زبردست طریقے سے دنوں کے اندر آپ کی انگلش امپروو ہوگی. آپ اٹکیں گے، غلط انگلش بولیں گے، آپ کو ورڈز نہیں پتا ہوں گے کہ انگلش میں کیا کہنا ہے، لیکن یہ کرنے سے آپ کو بڑی زبردست قسم کی ایکسرسائز ملے گی. اگین سیم اولڈ فارمولا کہ اگر آپ کو کوئی ورڈز نہیں پتا، گوگل نکالیں، سرچ کریں. تو جب ایک گروپ بن جاتا ہے تو پھر انرجی ایڈ ہوتی ہے اور پھر مل کے وہ لوگ اپنی انگلش جو ہے جلدی سے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ 3 سٹیپس ہیں. آپ نے ڈرنا نہیں. آپ نے پہلے جو 2 سٹیپس ہیں اس میں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہو یا ویڈیوز دیکھ رہے ہو. سو دیر از نو پرابلم. تھرڈ جو بولنے والا ہے، اپنے خوف پہ اوور کم کریں. زندگی میں وہی لوگ بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں جو ان کے اندر خوف ہوتا ہے اس پہ اوور کم کرتے ہیں. تو آپ نے اوور کم کر کے یہ نیکسٹ سٹیپ لینا ہے. اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں جنہوں نے انگلش امپروو کرنی ہے، ان کے ساتھ گلے ملیں، ان کے ساتھ انگلش بولیں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ 3 چیزیں کریں، یعنی انگلش میں سوچیں نمبر 1، نمبر 2 انگلش میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں اور گوگل پہ آرٹیکلز پڑھیں، اور نمبر 3 اس کی پریکٹس کریں. اگر آپ ہر روز 2 سے 3 گھنٹے اس ایکسرسائز میں لگائیں تو 1 مہینے کے اندر میں تو کہہ رہا ہوں 75%، مجھے پکی امید ہے کہ آپ کی 100% انگلش امپروو ہوگی. سو ٹرائی دس فارمولا. 1 مہینے تک یہ ایکسرسائز کریں ایز اے فن، ایز این ایڈونچر، اور دیکھیں کہ کتنی زیادہ آپ کے اندر امپروومنٹ آئے گی، آپ کی انگلش بہتر ہوگی، اور اس کے ذریعے بے شمار دروازے اپورچونٹی کے کھلتے ہیں. آپ کی انگلش امپروو ہو جائے، آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آن لائن بزنسز کر سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے باہر کے ملکوں میں بزنسز کر سکتے ہیں. تو اتنی زبردست قسم کی اپورچونٹیز پیدا ہوتی ہیں. سو بی ڈیٹرمنڈ. اپنا جو خوف ہے اوور کم کریں اور یہ سٹیپس لیں. 3 سٹیپس ان 1 منتھ، آپ کی انگلش جو ہے 75% سے زیادہ امپروو ہوگی. تھینک یو ویری مچ. میرے یوٹیوب چینل پہ بے شمار اسی طرح کی ٹریننگ ویڈیوز پڑی ہیں جو میں سیکرٹ شیئر کرتا ہوں، اسکل شیئر کرتا ہوں، ٹریننگ دیتا ہوں. وہاں جا کے سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.